السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، اللہم صلی وسلم مبارک علی حبیبنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم ناظرین، ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے اور عنقریب 12 ربیع الاول کی تاریخ آنے والی ہے۔ اس تاریخ کو مسلمانوں کی ایک جماعت عید اور جشن کے طور پر مناتی ہے، جبکہ دوسری جماعت اس عید اور جشن کو بدعت قرار دیتی ہے، اور دونوں جماعتیں یہ دعویٰ کرتی ہیں کہ ان کو نبی سے محبت ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کس کی محبت سچی ہے، جشن منانے والے کی یا نہ منانے والے کی۔ نبی سے محبت کی سچائی کو جاننے کے لیے ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ کیا یہ محبت محض ایک جذبہ اور احساس ہے یا عبادت اور ایمان بھی ہے۔ تو میرے بھائیوں، محبت دو طرح کی ہوتی ہے۔ ایک محبت محض جذبہ اور احساس کی ہوتی ہے، جیسے رشتہ دار اور دوست سے محبت، لیکن دوسری محبت جذبہ و احساس کے ساتھ عبادت اور ایمان کی بھی ہوتی ہے، اور وہ ہے اللہ اور اس کے رسول سے محبت، کیونکہ یہ محبت ایمان کا عظیم حصہ ہے۔ ان دونوں محبتوں کے اپنے اپنے تقاضے ہوتے ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کے تقاضے عزیز و اقارب سے محبت کے تقاضوں سے مختلف ہوتے ہیں۔ تو میری آج کی یہ گفتگو خاص ہے اس محبت کے ساتھ جو کہ ایمان کا ایک لازمی جز اور دل سے کی جانے والی ایک عظیم عبادت ہے، اور وہ ہے اپنے نبی سے محبت۔ دنیا کا ہر مسلمان جو توحید و رسالت کی گواہی دیتا ہے، وہ پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ضرور کرتا ہے۔ اسی وجہ سے آپ کے حق میں گستاخی کسی بھی مسلمان کو گوارا نہیں، اور کیسے کوئی مسلمان اپنے نبی کے حق میں گستاخی برداشت کر سکتا ہے، جن کو اللہ نے قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے ہی نہیں بلکہ دنیا کی تمام مخلوقات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ اور کیسے کوئی مسلمان اس نبی کے شان میں گستاخی گوارا کر سکتا ہے جس نے اپنا سب کچھ قربان کر کے دین اسلام کو اور اللہ کی آخری کتاب قرآن مجید کو ہم تک پہنچایا۔ اب دنیا کا ہر مسلمان نبی سے محبت تو کرتا ہے، یا کم از کم محبت کا دعویٰ تو کرتا ہے، لیکن وہ ان سے محبت کے تقاضوں کو پورا کرتا ہے یا نہیں، یہ بات سمجھنے کی ہے۔ کچھ لوگ نبی سے محبت کا مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا رتبہ رب سے بھی اونچا کر دیا جائے، ان کے حق میں غلو کیا جائے، ایسی نعت بنائی جائے یا پڑھی جائے جس میں ان کا مقام رب کائنات سے بڑھ کر بیان کیا جائے۔ اور کچھ لوگ نبی سے محبت کا مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ خود ساختہ غیر اسلامی رسومات کے ذریعے ان سے محبت کا اظہار کیا جائے، جن کا نبی کی سنت سے کوئی واسطہ نہ ہو، بلکہ وہ رسومات خود نبی کو ناپسند ہو۔ بہت کم مسلمان ہیں جو نبی سے محبت کے حقیقی تقاضوں کو سمجھ کر ان کو پورا کرتے ہیں۔ تو آئیے سمجھتے ہیں کہ نبی سے محبت کے حقیقی تقاضے کیا ہیں، اور کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے دن کا جشن منانا ان تقاضوں میں سے ہے یا نہیں، اور کیا نبی سے محبت کا یہ طریقہ خود نبی کو پسند ہے یا نہیں۔ ان تقاضوں کو جاننے سے پہلے یہ جان لینا ضروری ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ایمان کا جزو اعظم ہے، اور یہ کوئی اختیاری چیز نہیں ہے۔ کوئی مسلمان یہ نہیں کہہ سکتا کہ محبت کا تعلق تو دل سے ہوتا ہے اور ہم اپنے دل کے مالک نہیں، اللہ چاہے گا تو نبی کی محبت دل میں ڈال دے گا، محبت بیٹھ جائے گی دل میں، ورنہ ہم کیا کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی ایسا کہتا ہے تو وہ اپنے ایمان کی خیر کرے، کیونکہ قرآن و سنت میں صاف الفاظ میں یہ بتایا گیا ہے کہ کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے اپنی جان و مال، اہل و عیال، حتیٰ کہ اپنی ذات سے بھی زیادہ محبوب نہ ہو جائیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ۔ آپ ان سے کہہ دیں، اگر تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارا خاندان، اور وہ اموال جو تم نے کمائے ہیں، اور وہ تجارت جس کے نقصان سے تم ڈرتے ہو، اور رہنے کے مکانات جنہیں تم پسند کرتے ہو، یہ سب چیزیں اگر تمہیں اللہ اور اس کے رسول اور اس کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ محبوب ہیں تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا حکم لے آئے۔ تو اس آیت میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو تمام دنیوی رشتوں اور مال و متاع پر فوقیت دی گئی ہے۔ اور حدیث میں ہے، انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من ولده ووالده والناس اجمعین، کہ تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے نزدیک اس کی اولاد اور اس کے والدین اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔
تو قرآن و حدیث کی ان دلیلوں سے واضح ہو گیا کہ ہر مسلمان کے دل میں سب سے زیادہ رسول اللہ سے محبت ہونا ضروری ہے، اور یہ بھی معلوم ہو گیا کہ نبی سے محبت ایمان کا عظیم جز ہے۔ مگر کیا یہ محبت صرف زبانی دعویٰ سے ثابت ہو سکتی ہے، یا اس کے کچھ تقاضے ہیں جن کو پورا کرنا ہوگا؟ تو آئیے جانتے ہیں نبی سے محبت کے کیا تقاضے ہیں، پھر جانیں گے کہ جشن میلاد النبی منانا نبی سے محبت کے تقاضوں میں آتا ہے یا نہیں۔ نبی سے محبت کا سب سے پہلا تقاضا اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ نبی کی اطاعت اور پیروی کرنا، ان کے نقش قدم پر چلنا۔ یہی نہیں بلکہ اللہ سے بھی محبت کا دعویٰ تبھی سچ ہو سکتا ہے جب رسول کی اتباع کی جائے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، یعنی اگر تم اللہ سے محبت میں سچے ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو، اللہ تمہیں محبوب بنا لے گا۔ اس سے معلوم ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اصل ثبوت ان کی سنت پر عمل کرنا ہے، نہ کہ خود ساختہ رسومات پر۔ اور یہ تو عقلی اور منطقی امر بھی ہے کہ انسان جس سے محبت کرتا ہے اس کی بات مانتا ہے، اس کے نقش قدم پر چلتا ہے۔ اگر کوئی ایسا نہیں کرتا ہے تو اس کا دعویٰ جھوٹا سمجھا جاتا ہے۔ تو پھر نبی سے محبت کا زبانی دعویٰ کیسے سچ ہو سکتا ہے جبکہ ان سے محبت ایمان کا حصہ ہے؟ نبی سے محبت کا دوسرا بڑا تقاضا ہے ان کے حکم کو مقدم رکھنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر حکم اور ہر فیصلے کو دنیا کے ہر حکم اور فیصلے پر مقدم کرنا واجب ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ۔ تیسرا بڑا تقاضا ہے ان کی سنت کو زندہ کرنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا لازمی تقاضا ان کی سنت کو زندہ کرنا ہے۔ آپ کی تمام سنتیں جن کو لوگوں نے چھوڑ دیا ہے ان پر عمل کرنا اور ان کو زندہ کرنا، یعنی ان کو دوبارہ جاری کرنا، یہ ہے نبی سے محبت کا تقاضا۔ مگر افسوس کہ بہت سے مسلمان نبی کی سنت کو زندہ کرنے کے بجائے اس کی جگہ پر بدعت ایجاد کر کے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اس سنت سے اچھی چیز ہے۔ نبی سے محبت کا چوتھا بڑا تقاضا ہے ان پر کثرت سے درود و سلام بھیجنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ پانچواں بڑا تقاضا ہے نبی کے لائے ہوئے دین کی نصرت و حمایت کرنا اور ان کی دعوت کو عام کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو عام کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو دوسروں تک پہنچانا اور ہر باطل کے مقابلے میں ان کا دفاع کرنا۔ چھٹا بڑا تقاضا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہی مقام دینا جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، یعنی ان کو اللہ کا بندہ اور رسول ماننا۔ جب ہم کہتے ہیں اشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ تو ہم یہی گواہی تو دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ اور اللہ کا بندہ ہونے کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ ان کی حیثیت اللہ کے نزدیک بندگی سے آگے نہیں ہو سکتی۔ ہاں وہ سب سے برگزیدہ اور افضل بندے ہیں، لیکن ہیں تو بندے ہی، وہ رب کے مقام کو نہیں پہنچ سکتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کے برابر قرار دینا یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں الوہیت کے صفات کا قائل ہونا اسلام کے بنیادی عقائد کے خلاف ہے۔ لہذا اگر ہم ان سے محبت کا اظہار کرنے کے لیے ان کے مقام و مرتبہ کو رب کے برابر یا اس سے بھی زیادہ بڑھاتے ہیں تو یہ ان سے محبت کا تقاضا نہیں بلکہ ناجائز غلو اور شرک کے قریب کرنے والی چیز ہے جو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں۔ جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ مجھے میری شان سے بڑھا کر نہ بیان کرو جیسے عیسائیوں نے عیسیٰ بن مریم کو بڑھا دیا، میں تو صرف اللہ کا بندہ اور رسول ہوں، لہذا کہو اللہ کے بندے اور اس کے رسول۔ تو یہ 6 بڑے تقاضے ہیں نبی سے محبت کے، اور ان تمام تقاضوں کو اگر کسی نے صحیح طور پر پورا کیا ہے تو وہ صحابہ کرام تھے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی اور دوست جن کو اللہ نے نبی کی صحبت کے لیے منتخب کیا تھا، جن کے بارے میں اللہ نے یہاں تک کہہ دیا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی۔ وہ صحابہ ہی تو تھے جنہوں نے نبی کی خاطر جان و مال اور اہل و عیال سب قربان کر دیا۔ وہ اپنے نفس سے بھی زیادہ نبی سے محبت کرتے تھے، نبی کے کسی حکم پر چوں چرا نہیں کرتے۔ لیکن کیا وجہ ہے کہ نبی سے اتنا زیادہ محبت کرنے والوں نے کبھی نبی کے یوم پیدائش پر جشن نہیں منایا، عید میلاد نہیں منایا، نہ نبی کے داماد عثمان اور علی رضی اللہ عنہما نے منایا، اور نہ نبی کے دوست اور سسر ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما نے منایا، اور نہ نبی کی بیٹیوں نے منایا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ محبت کا کوئی ایک تقاضا ان مبارک ہستیوں سے چھوٹ گیا ہو جس کو وہ پورا نہیں کر سکے؟ یہیں سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ عید میلاد منانا نبی سے محبت کے تقاضوں میں سے ہے ہی نہیں، بلکہ یہ ایک خود ساختہ رسم ہے جو خود نبی کو پسند نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ولادت کے دن کو کبھی عید نہیں بنایا، نہ صحابہ، نہ تابعین اور نہ ہی سلف صالحین نے بنایا۔ آپ نے تو اپنی ولادت والے دن یعنی سوموار کے دن کا روزہ رکھتے ہوئے یہ فرمایا کہ سوموار کے دن کا روزہ رکھنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ میں اس دن پیدا ہوا، تو پیدائش کے دن اگر عید منانا صحیح ہوتا تو روزہ کیسے رکھتے؟ کیا عید کے دن روزہ رکھنا صحیح ہے؟
اور آپ نے سوموار کے دن کا روزہ تو رکھا، لیکن آپ نے 12 ربیع الاول کا روزہ کبھی رکھا؟ نہ روزہ رکھا اور نہ ہی عید منائی، کیونکہ یہ خود نبی کو پسند نہیں تھا۔ اور 12 ربیع الاول کی تاریخ تو صحیح روایت سے ثابت بھی نہیں ہے، بلکہ پیدائش کی تاریخ میں کافی اختلاف ہے، کوئی 8 تاریخ کہتا ہے، کوئی 10 تاریخ کہتا ہے، کوئی اور تاریخ کہتا ہے، جبکہ آپ کی وفات کی تاریخ 12 ربیع الاول ہے۔ اس پر سبھی مورخین و محدثین کا اتفاق ہے۔ تو ہم کیسے اس دن کو جشن منا سکتے ہیں جس دن دنیا کا سب سے بڑا چراغ بجھ گیا، اور جس دن ساری دنیا کے لیے رحمت بن کر آنے والا دنیا کو چھوڑ کر چلا گیا؟ یہ تو ہم مسلمانوں کے لیے غم کا دن ہونا چاہیے، اس دن خوشی کیسے منا سکتے ہیں؟ اصل بات تو یہ ہے کہ جس نے بھی اس عید کو ایجاد کیا اسے نبی سے محبت تھی ہی نہیں۔ ہو سکتا ہے اس نے نبی سے عداوت میں اسے ایجاد کیا ہو، اور بعد کے لوگوں نے نادانی کی بنا پر اسے عید کا دن سمجھ لیا ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ عید میلاد ایک بدعت ہے، یہ دین میں ایک نئی عید کی ایجاد ہے، اور دین میں نئی عیدیں ایجاد کرنا بدعت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے ہمارے دین میں کوئی نئی چیز پیدا کی جو اس میں سے نہیں ہے تو وہ مردود ہے۔ مگر افسوس کہ آج مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد اسی عید میلاد کو نبی سے محبت کا اصل معیار سمجھتی ہے۔ اسی طرح ایک بڑی تعداد شرکیہ نعت کو بھی محبت کا اصل معیار سمجھتی ہے، جس میں کوٹ کوٹ کر شرک بھرا ہوتا ہے۔ یہ کیسی محبت ہے نبی سے کہ رو رو کر نعت تو پڑھیں مگر نبی کی سنت کو چھوڑ دیں؟ یہ تو محض زبانی دعویٰ ہے، یہ وہ محبت نہیں جو عبادت کا درجہ رکھتی ہے، اور یہ وہ محبت نہیں جو ایمان کا لازمی حصہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ایمان کا جز ہے، لیکن اس محبت کے تقاضے وہی ہیں جو قرآن سنت نے متعین کیے ہیں۔ نبی کی اتباع، ان کی سنت کی پیروی، ان کے دین کی نصرت و حمایت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و عادات کو اپنانا، ان پر کثرت سے درود و سلام بھیجنا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا بندہ اور رسول ماننا، ان کی شان کو رب کی شان کے برابر یا اس سے زیادہ نہ بڑھانا، یہ سب نبی سے محبت کے تقاضے ہیں۔ محبت کے نام پر بدعات ایجاد کرنا، غلو کرنا یا خود ساختہ رسومات اپنانا حقیقت میں محبت نہیں بلکہ دین میں بگاڑ ہے جو خود نبی کو پسند نہیں۔ اگر آپ اسلامی تاریخ کا مطالعہ کریں گے تو معلوم ہوگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے موقع پر عید میلاد النبی کا تصور کافی بعد میں آیا۔ صحابہ کرام اور سلف صالحین کے دور میں اس طرح کے اجتماعات نہیں ہوتے تھے۔ اچھا، بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ عید میلاد بدعت تو ہے لیکن بدعت حسنہ ہے، یعنی اچھی بدعت ہے۔ واہ، کیا شیطانی ہیلا ہے ایک غیر شرعی امر کو شرعی قرار دینے کا۔ ایک ایسی بدعت حسنہ ہے جو صحابہ اور سلف صالحین کو پسند نہیں آئی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے اظہار کا یہ ایک ایسا طریقہ ہے جو قرآن و سنت سے ثابت ہی نہیں، بلکہ قرآن و سنت کے مخالف ایک طریقہ ہے جو بعد میں ایجاد ہوا اور جو خود نبی کو پسند نہیں۔ اسی طرح کچھ لوگ قرآن کی اس آیت سے دلیل اخذ کرتے ہوئے جشن میلاد النبی کا ثبوت دینا چاہتے ہیں۔ قل بفضل اللہ برحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ کہتے ہیں اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پر خوشی منانے کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، اور ہمارے نبی سے بڑھ کر فضل اور رحمت کیا ہے؟ میرے بھائی، کون کہتا ہے کہ اللہ کے فضل اور رحمت پر خوشی نہ مناؤ؟ لیکن خوشی منانے کا طریقہ نبی کو پسند بھی تو ہونا چاہیے۔ ناچ گانا، ڈی جے، مردوں اور عورتوں کا اختلاط، یہ سب چیزیں کیسے نبی کو پسند آ سکتی ہیں؟ اور اگر جشن میلاد النبی میں یہ سب چیزیں نہ بھی ہوں تب بھی یہ کم سے کم بدعت تو ہے۔ نبی سے محبت ایک عبادت ہے، ایمان ہے، اور عبادت کا نیا اور خود ساختہ طریقہ بدعت ہوتا ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہوتی ہے۔ اللہ ہدایت دے ان مسلمانوں کو جو سنتوں کو چھوڑ کر بدعتوں کو پسند کرتے ہیں، اور نبی سے محبت کے تقاضوں کو پورا کرنے کے بجائے محبت کا وہ طریقہ اختیار کرتے ہیں جو خود نبی کو پسند نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرمائے اور آپ کے اسوہ حسنہ پر چلنے کی توفیق دے۔ آمین۔